السلام علیکم، میں ہوں شراز احمد سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی انتہائی اہم ویڈیو ہے جو کہ میرے بہنوں بھائیوں اور دوستوں سب کے لیے بہت ہی انفارمیٹو ہے، اور یہ اگر آپ کو ان مسئلہ مسائل میں سے گزرنا پڑا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو شادی سے پہلے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کروا لیں اور مسئلہ مسائل سے بچ سکیں، کیونکہ بہت سے مسئلہ مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شادی میں یا شادی کے بعد پیش آتے ہیں۔ تو چند میں آپ کو ٹیسٹ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، اور آپ ان پر اگر ان کو کروا لیں گے تو آپ کو بہت سے مسئلہ مسائل سے مستقبل میں چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ شروع میں ہی یہ لیں گے، کڑوا گھونٹ یہ لے لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو پہلا سب سے جو مسئلہ ہے وہ ہے بلڈ گروپ کا۔ بلڈ گروپ آپ نے سنا ہوگا کہ بلڈ گروپ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ اگر تو عورت اور مرد کا بلڈ گروپ ایک جیسا یعنی پازیٹیو ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر عورت کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے یا مرد کا پازیٹیو ہے تو یہ ایک اس طرح کا کنٹریبیوشن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی گروتھ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ پریگنینسی ہونے کے باوجود بچوں پروان نہیں چڑھ سکتے، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو 18 کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بچہ ان کے پیچھے نہیں لگ رہا، یہ پتہ نہیں کیا جادو ٹونا ہو گیا کوئی۔ لیکن اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کا بلڈ گروپ اور ہوتا ہے اور والد کا بلڈ گروپ اور ہوتا ہے، اور بچے کا بلڈ گروپ جب ماں کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کرتا تو اس وجہ سے پھر وہ بچہ جو ہے وہ گروتھ اس کی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ پیدا بھی ہو جاتا تو پھر بھی اس کے لیے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آج کل ایک انجیکشن آیا ہوا ہے اینٹی ڈی، وہ اس کو لگانا پڑتا ہے، جس سے وہ بڑی حد تک یہ مسئلہ کور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مسئلے مسائل پھر بھی رہتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے جو ٹیسٹ ہے وہ ہے سیمن انالیسز۔ سیمن انالیسز ٹیسٹ جو ہے وہ مردوں کا انتہائی ضروری ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ شادی سے پہلے لازمی ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص والد بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے وہ کروموسوم یا جراثیم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ وقتی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شادی کے بعد یہ اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ لانگ ٹرم چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے شادی میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی عورتوں کے بعض مسئلے ہوتے ہیں، عورتوں کے انڈے نہیں بن رہے ہوتے، ان کے فلیپن ٹیوبز، ان کی نالیاں بند ہوتی ہیں، ان کی اووریز میں وہ گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو پیریڈز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کا شادی سے پہلے ہی ان کا ٹریٹمنٹ کر لیا جائے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر 5 سال 10 سال شادی رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ مجھے تو یہ مسئلہ ہے، میں تو ماں ہی نہیں بن سکتی، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی ہے اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کرواتے تو۔ اس کے علاوہ بعض ٹیسٹ دوسرے بھی ہوتے ہیں، اس طرح ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماریاں ہیں جو کہ خون کے متعلق ہوتی ہیں، اور اگر ہسٹری میں یا والدین میں اس طرح کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس بچے کی شادی کر دی گئی ہے تو وہ آگے نسل میں اسی طرح ہی منتقل ہوگی کہ وہ بچے کے ریڈ سیلز نہیں بن رہے ہوتے، اور ان کو کنٹینیو جو ہے وہ بلڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، ان کو بلڈ دیتے رہنا ہے تو انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ اسی طرح ایس ٹی ڈی کچھ سیکسول ڈس آرڈر بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سیکس کرنے سے ایک دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اس میں سفلس ہے اور گنوریا ہے، ایچ آئی وی ہے، ایڈز وغیرہ ہے۔ یہ بیماریاں جو ہیں یہ بھی ان کے ٹیسٹ بھی لازمی ہونے چاہیے، تاکہ
یہ بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بر وقت اس کا بھی علاج کروا سکے، تاکہ یہ آنے والی نسلوں پر اس کے افیکٹ نہ ہوں۔ اس طرح دوسری ڈسیبلٹی ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نسل در نسل اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جینز میں ہی مسئلہ ہوتا ہے، کسی بچے کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، یا کسی کا کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے۔ آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ بر وقت کروانے سے پتہ تو چل جاتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اگر یہ ٹیسٹ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ ٹیسٹ اگر کروا لیں تو یہ آپ کو آنے والے وقت میں آپ کی نسل جو ہے وہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹیسٹ لازمی کروائیں، اور دوسرے اپنے دوستوں بہن بھائیوں کو بھی مشورہ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور کسی سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو مزید دوستوں تک پہنچانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔